کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچتا۔ آئیے سنتے ہیں ایک لڑکی ابابیل سی۔ عروبہ کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ایک منیب احمد نے سامنا کیا، کم تھا جو مزید شیڈول۔ آخر انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کہیں اور انٹرویو دینے گئی تھی؟ اخبار میں سے تراشا، کوئی اور بھی تو پڑھ سکتا تھا۔ انہیں صرف میرا ہی خیال کیوں آیا؟ اور وہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میری مرضی میں کہیں بھی جاب کروں؟ وہ منتشر ذہن کے ساتھ جانے کے وقت سوچے جا رہی تھی۔ شاید منیب احمد کے خلاف دل میں جو عداوت اور بغاوت تھی وہ بھی ادھر منتقل ہو رہی تھی۔ کتنی دیر کرنے کے بعد بھی کام کرنے پر اس کا دل آمادہ نہیں ہوا تو جو ڈیسک مسلسل انگلیوں میں گھما رہی تھی اسے ٹیبل پر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے گلاس وال سے شجیل حسن کو دیکھا، پھر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ ایکسکیوز می سر۔ انہوں نے اپنے سامنے پھیلے نقشے سے نظریں اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بے سوچے سمجھے کہہ گئی، سر مجھے چھٹی چاہیے۔ اب کہاں جانا ہے؟ سیدھا سادہ سوال اور ایسا ہی انداز تھا، پھر بھی وہ جذبز سی ہو گئی۔ گھر۔ کیوں؟ وہ خاموش رہی تو کچھ دیر بعد بغور اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ بولے تھے، اوکے، اینڈ آئی ہوپ کہ کل جب میں آؤں گا تو آپ بہت فریش موڈ کے ساتھ مجھے اپنی سیٹ پر نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر ہی نہ آؤں، اس نے سوچا، پھر جلدی سے ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے کمرے سے بیگ لیتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ منیب احمد نے تو اسے پکارا تھا جبکہ خرم اس کے پیچھے بھاگتا آیا تھا۔ گو کہ وہ ساری صورتحال سمجھ نہیں پایا تھا، نہ یہ کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اس نے تو بس اس لڑکی کے منہ سے اپنی ممی کا نام سنا تھا اور یہ کہ وہ ان کے ساتھ اپنا کوئی تعلق ظاہر کر ہی رہی تھی، اور پھر جس تیزی سے وہ لڑکی نکلی تھی اسی تیزی سے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنی ممی تک پہنچ سکتا ہے، اور اس اچانک خیال کے تحت ہی وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور جب تک گاڑی سٹارٹ کر کے اس تک پہنچا وہ رکشہ میں بیٹھ چکی تھی۔ خرم نے اپنی گاڑی اس رکشہ کے پیچھے لگاتی تھی، پھر جس بلڈنگ میں وہ داخل ہوئی اس کی پارکنگ میں رک کر وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ یہاں بھی جاب کے سلسلے میں انٹرویو دینے آئی ہوگی، اور یقیناً ایک آدھ گھنٹے میں واپس آئے گی تو وہ یا تو اسے یہیں روک کر تفصیل سے اس کے بارے میں پوچھے گا یا پھر اس کے پیچھے اس کے گھر تک جائے گا، کیونکہ یہ سنہری موقع وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی قسمت اچھی تھی جو اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ اسے دیکھتے ہی گاڑی اس کے قریب لے آیا تھا۔ عروبہ نے رک کر اسے دیکھا، پھر پیشانی پر شکنیں ڈال کر بولی تھی، فرمائیے۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو میں آپ کو گھر بھی چھوڑ دوں گا، اور شکل سے کیا میں اتنی ہی بیوقوف لگتی ہوں؟ وہ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے تنگ کر بولی تھی، اوہ نو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، چلے آپ گاڑی میں نہ بیٹھے، یہیں کھڑے کھڑے میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں۔ وہ کہتا ہوا فوراً دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، تو وہ گہری سانس کھینچ کر اپنے آپ سے بولی تھی، ایک نئی مصیبت، آج دن کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ خرم نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ تڑق کر بولی، جی نہیں، آپ سے کہنے سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی تیز تیز قدموں سے اسے اپنے رستے پر چل پڑی تھی۔ ارے! اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے خرم کو اچانک ہوش آیا تو فوراً گاڑی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اسٹاپ پر کافی لوگ تھے، اس لیے وہاں اسے پکارنے کا خیال چھوڑ کر وہ اس بار اس کی بس کا تعاقب کرنے لگا تھا، اور بہت زیادہ ہوشیار رہنے کے باوجود اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ درمیان میں کہیں وہ اتر کر دوسری بس میں نکل گئی تھی، اور وہ اس بس کے آخری اسٹاپ تک جا کر بہت مایوس لوٹا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ منیب احمد بڑی شدت سے اس کے منتظر تھے۔ دیکھتے ہی اتنی بے قراری سے پوچھا کہ وہ کچھ ٹھٹک گیا، کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں جس کے پیچھے تم بھاگے تھے؟ منیب احمد کا انداز ایسا تھا جیسے ایک پل میں اس سے سب گلوا لینا چاہتے ہوں۔ حقیقتاً ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اتنا ہی ان کا صبر آزما رہا تھا۔ کون تھی وہ؟ تمہاری بہن۔ سنا تمہاری بہن تھی، اب بتاؤ کہاں ہے وہ؟ منیب احمد زج ہو کر کہا تو وہ یوں کھڑا رہا جیسے ان کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو، آنکھوں میں غیر یقینی سی تھی۔ کیا کہا پاپا آپ نے؟ میری بہن؟ ہاں تمہاری بہن۔ کہاں چھوڑ آئے اسے؟ میں نے تو کہیں نہیں چھوڑا اسے، وہیں چھوڑ گئی، پتہ نہیں پاپا کہاں چلی گئی، میں تو آخر تک اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھکے تھکے انداز میں ڈہہ گیا تھا۔ کہاں گئے تھے؟
اس کے برابر بیٹھ کر منیب احمد نے اس کے کندھے تھام کر اپنی طرف موڑا۔ وہ بس میں سوار ہوئی تھی اس کے پیچھے آخر تک، لیکن شاید وہ رستے میں کہیں اتر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ وہ جیسے اپنے آپ سے بول رہا تھا، او گاڈ! منیب احمد کی حالت منزل کے قریب پہنچ کر بھٹکنے والے مسافر جیسی ہو گئی تھی۔ پھر کتنی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں اپنی اپنی سوچ میں محو تھے، اور یقیناً دونوں کی سوچ کا محور ایک ہی تھا، پاپا۔ خرم نے اچانک خیال آنے پر انہیں پکار کر پوچھا، یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ آپ نے تو پہلے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ منیب احمد ابھی بھی سوچ میں ڈوبے تھے، پھر چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں اس کے وجود سے لاعلم تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ اسے دیکھا نہیں تھا اس لیے کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ شروع میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اسما کے پاس تمہارا بھائی ہے یا بہن۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے ذہن سے بہت ساری باتیں محو ہوتی گئیں، اور آخر میں صرف ایک تمہاری ممی یاد رہی، باقی سب تو بعد میں آتے ہیں نا۔ اب بتائیں ہم انہیں کہاں تلاش کریں؟ اسی شہر میں، جانے کہاں ہے وہ؟ مایوسی سے بولتے ہوئے خرم کو اچانک امید کی کرن نظر آئی۔ پاپا، وہ وہاں ضرور آئے گی، میں کل پھر جاؤں گا۔ کہاں؟ وہیں جہاں وہ جاب کے لیے آئی تھی۔ مجھے یہی لگتا ہے جیسے وہ یہاں جاب کے لیے آئی تھی، وہاں بھی اسی سلسلے میں گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہاں اسے جاب مل گئی ہو، پھر تو وہ وہیں ملے گی۔ میں کل صبح ہی جاؤں گا۔ خرم مایوسی سے نکل کر خاصا پرجوش ہو گیا تھا۔ بس آج کا دن ہے، پھر میں ممی کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ منیب احمد اسی سوچتے انداز میں اس بات میں سر ہلانے لگے تھے۔ وہ کتنے ہی ضروری کام چھوڑ کر آفس سے جلدی نکل آئے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا تھا، اور نہ ہی انہیں آج کا کام کل پر ٹالنے کی عادت تھی، بلکہ اس بات کو تو وہ سخت ناپسند کرتے تھے اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت قرار دیتے، اور آج خود اس حرکت کے مرتکب ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے دل سے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ لڑکی اروبہ منیب احمد ان کے لیے اتنی اہم ہو گئی ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے مرتب کردہ اصولوں سے نظریں چرا سکتے ہیں۔ گویا ان کی زندگی میں وہ موڑ آ گیا تھا کہ اپنی ذات سے نظریں چراتے چراتے اب اچانک اپنا احساس ہونے لگا تھا، اور وہ تمام رستہ بڑی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچتے آئے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا تھا۔ کون آیا ہے؟ انہوں نے گاڑی چابی ڈرائیور کو تھماتے ہوئے پوچھا۔ تب ہی نتاشا اور ثانیہ کے بچے بھاگتے ہوئے آ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ ماموں جانی، آئس کریم ملے گی؟ ضرور ملے گی، پہلے اندر چلو، تمہاری ماؤں سے مل لوں۔ وہ ثانیہ کے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھا کر بولے۔ پھر چاروں بچوں کے ساتھ اندر آئے تو تینوں بہنیں سر جوڑے جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ یقیناً میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، انہوں نے تینوں کے سر پر پہنچ کر زور سے کہا تو وہ اچھل پڑیں۔ ہائے بھائی، آپ کب آئے؟ ابھی آ رہا ہوں۔ خیریت؟ انہوں نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ بالکل خیریت، بس آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ لائیے، اسے مجھے دیں۔ روبی نے ان کی گود سے بچہ لیتے ہوئے کہا تو وہ پھر بے ساختہ بولے تھے، خیریت؟ یا اللہ، تینوں ہٹی کٹی آپ کے سامنے کھڑی ہیں، پھر بھی خیریت پوچھے جا رہے ہیں۔ نتاشا کھلکھلا کر بولی تھی، میں تمہاری نہیں اپنی خیریت پوچھ رہا ہوں۔ کیا سازش ہوئی ہے ابھی میرے خلاف؟ انہیں تینوں کی ایک ساتھ آمد پر کچھ شبہ ہوا تھا۔ اور یہ تم تینوں کے سرتاج کہاں ہیں؟ آنے والے ہیں وہ بھی؟ نتاشا نے فوراً کہا۔ اپنی خیر؟ وہ مزید مشکوک ہوئے۔ اب دیر نہیں کرے بھائی، ان کے آنے سے پہلے تیار ہو جائیں۔ ثانیہ نے زبردستی انہیں ان کے کمرے کی سمت موڑ کر دھکیلنا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آخر پتہ تو چلے کس سلسلے میں؟ بھائی پلیز، ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، روبی نے منت سے کہا تو وہ مزید جرح ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ شاور تو خیر وہ آفس سے آنے کے بعد لیتے ہی تھے، لیکن باقاعدہ تیار ہونا مشکل لگ رہا تھا، لیکن بہنوں کی خوشی کے خیال کر کے وہ اس مشکل مرحلے سے گزر آئے۔ گرے کلر 3 پیس سوٹ میں جب وہ دوبارہ نیچے آئے تو کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ان کے تینوں بہنوئی بھی آ چکے تھے اور سب ٹیبل کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ انہیں ٹیبل پر بڑا سا کیک دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ آج ان کی برتھ ڈے ہے، جسے ان کی بہنیں ہمیشہ اسی اہتمام سے منایا کرتی ہیں، اور ہمیشہ اس دن وہ سوچتے تھے کہ آئندہ وہ اس تاریخ کو یاد رکھیں گے اور بہنوں سے لینے کے بجائے وہ انہیں گفٹ دیا کریں گے، لیکن پھر بھول جاتے تھے۔ یہ سازش تھی، روبی نے ان کے ہاتھ میں چھری تھماتے ہوئے کہا۔ تم لوگ باز نہیں آؤ گے۔ انہوں نے کیک کاٹ کر چھری وہیں رکھ دی اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے شور میں مسکراتے ہوئے بہنوں کے لیے لے کر بیٹھ گئے کہ اب باقی کام بہنوں کا تھا۔ تھوڑے ہلے گلے کے بعد کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد جب چائے کا دور چلا تو اس دوران نتاشا نے ان کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا
اور اب ان کے پاس اس ذکر سے بچنے کا کوئی بہانہ، کوئی جواز نہیں رہا تھا، تو ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ پسند کرنے کا اولین مرحلہ وہ طے کر چکے تھے۔ لیکن سب کے سامنے اعتراف کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، جب تک کہ وہ اس کی مرضی نہ معلوم کر لیں۔ دھیرج دھیرج۔ بہنوں کے بہت شور مچانے پر انہوں نے سب کو خاموش کرایا، پھر مسکرا کر بول رہے تھے، میں بہت جلدی تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا۔ سچ پائی خوشی سے روبی کے خلق سے چیخ نما آواز نکلی تھی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ نظروں میں اس روٹھی لڑکی کا سراپا آن سمایا تھا، جس کی آنکھوں سے گرتے قطرہ قطرہ موتی وہ شدید خواہش کے باوجود اپنی انگلیوں پر نہیں سمٹ سکے تھے۔ اس کے ساتھ ضرور کوئی پرابلم ہے۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو پھر اسی کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کسی محرومی کا احساس کروٹیں لیتا ہے، اس کی مسکراہٹ میں ایک دکھ پنہاں ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بے حد تنہا لگتی ہے۔ اپنی ڈار سے بچھڑی ہوئی گونج، جانے اس کے دل میں کیا ہے، مجھے اب دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ایک فیصلہ کرنے کے بعد سوئے تھے۔ صبح وہ معمول کے مطابق اخبار لے کر لان میں آن بیٹھے تھے۔ بہار کی آمد بھی اس وقت ہوئی تھی، جب اندر کا موسم بھی ایسا ہی حسین تھا۔ خوشبوئیں بکھیرتی نرم ہوا کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر خوبصورت فضا میں کھوئے رہے، کبھی پھولوں کی سرمستیاں دیکھتے، کبھی مخملی گھاس پر شبنم کے موتی، کبھی دور تک پھیلے آسمان کی نیلاہٹوں میں کھو جاتے۔ دینو بابا چائے لے کر آئے تو ساتھ کارڈلیس بھی انہیں تھما دیا۔ اذان میاں کا فون ہے۔ اتنی صبح؟ انہوں نے کارڈلیس کان سے لگا کر کہا۔ صبح بخیر۔ چھوڑو یار، اپنی تو صبح بخیر ہوتی ہے نہ شب بخیر۔ اذان نے اس کے صبح بخیر کہنے پر اکتا کر کہا۔ خیریت؟ انہوں نے چائے کا سپ لے کر پوچھا۔ ماما کو میری خیریت مطلوب نہیں ہے، کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ اذان کے روٹھے انداز پر اس کا معاملہ سمجھ گئے تھے، تو ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ میری جان، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تم ایسا کرو، سب کچھ ماما پر چھوڑ دو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہارے لیے جس لڑکی کا انتخاب کریں گی وہ صرف تمہاری ہوگی، صرف میری ہونے کا دعویٰ کرے گی، ہوگی نہیں۔ اذان چڑھ کر بولا تھا۔ کم آن یار، اتنی خوبصورت صبح کے آغاز پر اپنے فضول خیالات سے میرا موڈ خراب مت کرو۔ انہوں نے قدرے ناگواری سے ٹوکا تو ادھر سے اذان زوردار قہقہ لگا کر بولا۔ سوری یار، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج کل تم پر برا وقت آیا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جانتے ہو اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا، اور صاف صاف بتانا ورنہ میں پھر پہنچ جاؤں گا تمہارے آفس۔ اذان کی دھمکی پر وہ اندر ہی اندر تلملا گئے، لیکن بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے۔ بس یار، ابھی تک تو معاملہ وہیں کا وہیں ہے، اصل میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ نرے گاؤدی ہو یار، ایک لڑکی نہیں پٹھا سکتے؟ مجھے معلوم ہے تم اس کام میں بڑے ایکسپرٹ ہو، انہوں نے جل کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اذان کے قہقہے نے مزید جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ انہوں نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ افسوس میری صحبت میں رہ کر بھی تم کچھ نہیں سیکھ سکے۔ اذان ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے تمہارے رنگ میں نہیں رنگنے دیا۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ سلسلہ منتقل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ رات بہت سوچنے کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے اپنی امی کو منیب احمد کے بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی جسے سن کر وہ اہمیت نہ دیتی۔ اس روز اس کے سامنے اپنی کتاب زندگی کے اوراق الٹتے ہوئے خرم کے لیے اسما کی ممتا کتنی بے قرار ہوئی تھی، یہ اس نے بھی دیکھا تھا اور بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس لیے بوشن چھپن میں تھی کہ اگر منیب احمد کا سن کر اس نے خرم کو دیکھنے اور ان سے ملنے پر اصرار کیا تو وہ اسے روک بھی نہیں سکے گی، جبکہ خود اس کے دل میں باپ بھائی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ حد درجہ تنفر تھا، اور اسی تنفر میں وہ منیب احمد پر جتا بھی آئی تھی کہ ان کے بغیر اس کی زندگی بہت اچھی گزری ہے اور گزر رہی ہے، اور حقیقتاً وہ نہیں چاہتی تھی کہ منیب احمد یا خرم آ کر اس کی ماں کے پرانے زخموں کو چھیڑیں، جن پر وقت نے مرہم رکھ کر کافی حد تک بھر دیا تھا۔ تم کچھ پریشان ہو بیٹا؟ کیا پریشانی ہے؟ اسما کل سے اٹھ کر رہی تھی، ابھی بھی ناشتہ کرتے ہوئے اسے گہری سوچ میں دیکھ کر آخر کار ٹوک دیا۔ مجھ سے چھپا رہی ہو؟ اسما مسکرائی تھی۔ آپ سے کیوں چھپاؤں گی؟ پہلے کبھی کوئی بات چھپائی ہے؟ آپ کو تو بس یوں ہی وہم ہو جاتے ہیں۔ خواہ چڑھ گئی اور ناشتہ چھوڑ کر اٹھنے لگی تھی کہ اسما نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناشتہ تو کر لو۔ بس کر لیا۔ اور یہ نانا ابا صبح صبح کہاں چلے گئے؟
اس نے اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کی خاطر نانا ابا کا پوچھا۔ پینشن کے لیے گئے ہیں؟ اسما نے بتایا تو وہ گہری سانس کے درمیان کہنے لگی، پینشن نانا ابا سے کہیں وہ رضاکارانہ طور پر اس سے دستبردار ہو کر سکون سے ہو جائیں، خواہ مخواہ دھکے کھاتے ہیں۔ تم آج آفس نہیں جاؤ گی؟ اسما نے اس کی بات انسنی کر کے پوچھا۔ موڈ نہیں بن رہا، لیکن گھر بیٹھ کر بھی کیا کروں گی؟ کیوں میاں مٹھو، کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولتے ہوئے طوطے کے پنجرے کے پاس آ گئی تھی۔ روبا روبا، توجہ ملتے ہی طوطے نے خوشی کا اظہار کیا۔ روبا کے بچے، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اس نے پنجرے کی سلاخوں سے انگلی اور انگوٹھا اندر کر کے طوطے کی چونچ پکڑی۔ آفس جاؤں یا نہ جاؤں؟ اسما نے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا، پھر کچن میں چلی گئی۔ سنو، دعا کرو میں کہیں اور اچھی جاب مل جائے۔ وہ اب دھیمی آواز میں طوطے سے ناراض و نیاز کرنے لگی تھی۔ یہ جاب تو اچھی ہے، لیکن وہ جو سر ہے نا، سر شجی الحسن، ان سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ نہیں، خوفناک تو نہیں ہے، ان کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں، اور میرے ارادے تو تم جانتے ہو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جو میں ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے دوسری جاب تلاش کر رہی ہوں۔ دعا کرو یہ مہینہ خیریت سے گزر جائے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ سب سن رہا ہے، لیکن بیچارہ بول نہیں سکتا۔ اسما نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا، پھر یوں سر جھٹکا جیسے وہ بیوقوف ہے۔ کیوں نہیں بولتا؟ وہ اپنے آپ کہتے ہوئے اندر آ گئی اور کپڑے نکال کر استری کرنے لگی۔ گو کہ 9 بج چکے تھے، پھر بھی اس نے استری سے لے کر تیاری تک ہر کام بڑے آرام سے کیا، اور 10 بجے گھر سے نکلی تھی۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے جب وہ آفس پہنچی تو پہلے مرحلے پر اشفاق صاحب سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی بولے، مس منیب، بہت لیٹ ہو گئی آپ۔ سر کتنی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، اور اب تو بہت غصے میں ہیں۔ اچھا، پھر تو مجھے فوراً نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ جس خیال سے قصداً لیٹ ہوئی تھی، بے ساختہ کہہ بھی گئی، ہو سکتا ہے اشفاق صاحب نے اپنے تیوں سے مایوس کیا تھا اور وہ اندر ہی اندر خوش ہوگی، لیکن ان کے سامنے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر انتظار کرنے لگی کہ کب شجیع الحسن اسے بلا کر نکل جانے کو کہتے ہیں، اور وہ طے کے فون پر جانے کون سے معاملات طے کر رہے تھے، شاید کسی پروجیکٹ پر بات ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی نظریں اپنے سامنے پھیلے نقشے پر تھی، اور انگلیوں میں دبی پنسل بھی اسی پر ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ تھوڑے انتظار کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جو میٹرس فکس کرنے تھے پہلے انہیں الگ کیا، پھر جب کمپیوٹر کا کھیل شروع ہوا تو وقتی طور پر اس کے ذہن سے ہر بات نکل گئی، اور وہ پورے دھیان سے اسکرین پر نظریں جمائے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انٹرکام کی بزر سے اس نے ایک لخت کو اسکرین سے نظریں ہٹائی تو تھی، پھر اسی مصروف انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ پلیز کم ہیئر، شجیع الحسن نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی تھی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شجیع الحسن نے جواب دے کر ایک لخت توقف کیا، پھر اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے بولی، آپ کے فادر آئے ہیں؟ جی۔ اس نے ناسمجھنے والے انداز میں ان کے سامنے بیٹھے شخص کی پشت کو دیکھا تھا کہ اسی پل منیب احمد کھڑے ہو کر اس کی طرف گھوم گئے تھے۔ آپ؟ اس کے ہونٹ آپ کہنے کے لیے نیم ہو کر رہ گئے، اور آنکھوں میں ناگواریت کے ساتھ کچھ خوف سا سمٹایا تھا۔ یہ آپ کے فادر ہیں؟ شجیع الحسن جو بغور اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوف زدہ ہونے پر جانے کیا سمجھے جو تصدیق کی خاطر پوچھا، تو وہ بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچ گئی تھی کہ نہ کہنا مشکل تھا تو ہاں کہنا مشکل ترین۔ چلو بیٹا، میں نے آپ کے باس سے اجازت لے لی ہے۔ منیب احمد نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کا دل چاہا انہیں دھکیل کر بھاگتی ہوئی باہر نکل جائے، لیکن اس کے بازو میں سکت تھی نہ ٹانگوں میں جان، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کندھے پر رکھے ہاتھ نے اچانک اسے سہارا دیا ہو۔ میں جاؤں سر؟ اسے تماشا نہیں بننا تھا، اسی لیے ساری توانائیاں صرف کر کے شجیع الحسن کی طرف دیکھا تو ان کی کوچتی ہوئی قدرے مشکوک نظروں سے وہ بے حد توہین کا احساس ہوا۔ فوراً سنبھل کر بولی، سر یہ میرے فادر ہیں، برسوں بعد پاکستان آئے ہیں۔ شجیع الحسن نے یوں ہی اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، تھینک یو۔ منیب احمد نے پلٹ کر شجیع الحسن سے ہاتھ ملایا، پھر اس کی طرف دیکھا تو وہ ان سے پہلے نکل آئی تھی۔ خرم گاڑی کے قریب کھڑا تھا، ان دونوں کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر گاڑی کے دونوں دروازے کھول دیے۔ آپ؟ اس نے خرم کی طرف یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ کل تم آئے تھے۔ ہاں، کل میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ خرم نے اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً کہا، کوئی بھائی نہیں ہے میرا، اور آپ کو بھی میں نہیں جانتی، چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کا تنفر اچانک ٹوٹ کر آیا تھا۔
بیٹا راستے میں چلنا اچھی بات نہیں ہے، چلو بیٹا۔ منیب احمد نے دھیرج سے کہتے ہوئے خرم کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ پھر منیب احمد کے بیٹھتے ہی فوراً اسٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنا آنن فانن یہ سب ہوا کہ وہ سنبھل ہی نہیں سکی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ پارکنگ سے گاڑی نکلتے ہی خرم نے اس سے پوچھا۔ وہ ایک دم پے بھر گئی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی آپ کو گھر کا راستہ نہیں بتاؤں گی، آپ ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں گے امی کو، وہ نہیں ملے گی۔ اوکے بیٹا اوکے، آپ ناراض نہ ہوں۔ منیب احمد نے دھیرج سے اسے آرام کرنے کی کوشش کی، پھر خرم سے بولے، خرم اپنے گھر چلو بیٹا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں اتار دیں۔ وہ پھر چیخی، گاڑی روکیں ورنہ میں ڈونٹ بی سلی۔ منیب احمد لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ پاپا پلیز۔ خرم کو ان کا ڈانٹنا اچھا نہیں لگا، پھر اس سے مخاطب ہوا، سوری سسٹر، اصل میں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری اور ممی کی تلاش میں کتنے عرصے سے پریشان پھر رہے ہیں۔ تم ایک بار مجھے ممی سے ملا دو، پھر اگر وہ کہیں گی تو میں اور پاپا دوبارہ کبھی تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ ہاں وہ نہوت سے سر جھٹک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی جانے کن رستوں پر دوڑ رہی تھی، اسے لگا جیسے وہ اسما سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ اف، امی تو اکیلی ہو جائیں گی، اس نے دکھ سے سوچا اور ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اوہو بیٹا، منیب احمد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ روتے نہیں ہیں، ہم گھر ہی تو جا رہے ہیں، میں امی کے پاس جاؤں گی۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی، وہیں چلتے ہیں۔ خرم گاڑی موڑو بیٹا، دیکھو بہن کیا کہہ رہی ہے۔ منیب احمد نے اسے تسلی دینے کے ساتھ خرم کو مخاطب کر کے کہا تو اس کے پوچھنے سے پہلے وہ بول پڑی، سمن آباد۔ منیب احمد کے چہرے پر اطمینان اتر آیا اور خرم نے راؤنڈ باؤٹ سے گاڑی موڑتے ہی فل سپیڈ چھوڑ دی۔ پھر بقیہ راستہ وہ اشاروں سے بتاتی رہی تھی اور جیسے ہی گھر کے سامنے گاڑی روکی، وہ فوراً اتر کر بھاگتی ہوئی اندر آئی تو سامنے نانا ابا نظر آئے اور انہی سے لپٹ گئی۔ نانا ابا، انہیں اندر نہیں آنے دیجیے گا، دروازہ بند کر دیں نانا ابا، دروازہ بند کر دیں۔ بیٹا بیٹا کون ہے؟ نانا ابا پریشان ہو گئے۔ بس آپ دروازہ بند کر دیں، کیا بات ہے؟ اسما کچن سے نکلی تھی اور اسے نانا ابا کے ساتھ لپٹ کر روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ روبا کیا ہوا بیٹی، آپ نہیں جائیں گے؟ میں بھی نہیں جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے بھاگ کر چھوٹے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسما اور نانا ابا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ انہوں بھی اس کے قدم پیچھے بڑھایا تھا کہ دروازے پر دستک سے نانا ابا اسی سمت پلٹ گئے اور اسما یوں ہی الجھی ہوئی ان کے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی نانا ابا واپس اندر آئے تو ان کے پیچھے منیب احمد تھے، جن پر نظر پڑتے ہی اسما کے ذہن میں جکڑ چلنے لگے تھے۔ وقت کا پہیہ الٹا چلا اور شاید زمین و آسمان گردش میں آ گئے تھے۔ اسما، نانا ابا نے اسے پکارا تھا لیکن اتنے شور میں اسے سنائی ہی نہیں دیا۔ ممی، خرم نے بےتابی سے بڑھ کر اسے بازو میں لے لیا تو جیسے اچانک اس کے وجود میں نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ میرے بچے، آنسوؤں کی برسات میں وہ کبھی اس کی پیشانی چومتی، کبھی بال، کبھی چہرہ ہاتھوں میں لے کر والہانہ پیار بس نہیں چل رہا تھا اسے سینے کے اندر چھپا لے۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، جب سے پاکستان آیا ہوں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ خرم بھی اس کی آغوش میں چھپ جانا چاہتا تھا۔ اس منظر سے نانا ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر منیب احمد کو لے کر اندر چلے گئے کیونکہ وہ کچھ مجرم سے بنے الگ تھلگ کھڑے تھے اور کیسے بھی صحیح بہرحال داماد تھے، اسی لیے نانا ابا کا خیال کرنا پڑا، جبکہ اسما کو صرف خرم نظر آ رہا تھا۔ برسوں کی پیاسی ممتا سیراب ہونے نہیں دے رہی تھی۔ آخر خرم نے انہیں لا کر برآمدے میں تخت پر بٹھایا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے کچن میں جا پہنچا اور گلاس بھر کر پانی لے آیا۔ اسما نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پہلے اس کے ہونٹوں سے لگایا پھر خود پیا۔ کہیں جا کر بولنے کے قابل ہوئی تو باختیار پوچھا، کہاں چلے گئے تھے؟ پاپا مجھے اپنے ساتھ لندن لے گئے تھے، وہیں پلا بڑھا اور جب ایک دن پاپا نے بتایا کہ میری ماں بھی ہے جو پاکستان میں رہتی ہے، بس اس دن سے میں نے واپسی کی ٹھان لی، لیکن جب یہاں آ کر بھی آپ نہیں ملی تو بس مت پوچھیں یہ عرصے میں نے کیسے گزارا، اگر کچھ دن اور آپ نہ ملتی تو میں مر جاتا۔ اللہ نہ کرے، اسما نے دہل کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، میں ساری زندگی تمہاری راہ دیکھتی رہی ہوں، پوچھنا اپنے نانا ابا سے کتنا تڑپی ہوں میں تمہارے لیے، اور تم مجھے کہاں کہاں ڈھونڈتے رہے، اپنے تایا ابا سے کیوں نہیں پوچھا؟ تایا ابا سے؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ آپ یہاں رہتی ہے؟ خرم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، شروع میں ہی تمہارے نانا ابا انہیں یہاں کا پتہ دے آئے تھے اور تمہاری تائی کی امی کی زبان ہی ہمیں پتہ چلا کہ تم لوگ۔ اسما ایک دم خاموش ہو گئی تو خرم سمجھ کر کہنے لگا، کیا کرتے پاپا یہاں رہ کر، آپ
اسی وقت مل جاتی تب تو رہ سکتے تھے، اس گھر میں رہنا تو ممکن نہیں رہا تھا۔ بہت غلط کیا تھا تائی امی نے، مجھے پاپا نے سب حالات بتائے ہیں، اور یہ تو مجھے ابھی معلوم ہوا کہ ان کے پاس آپ کا ایڈریس تھا۔ انہوں نے مجھے میرے کئی بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے وہ ابھی تک آپ کے خلاف میں دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیا بغض؟ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی تھی۔ اسما نے گہری سانس کھینچتے ہوئے دکھ سے کہا کہ مان، اسے منیب احمد کا خیال آیا کہ وہ بھی تو آئے ہیں۔ وہ تمہارے نانا ابا کہاں ہیں؟ وہ پاپا کہتے کہتے رہ گئی۔ اندر ہیں پاپا کے پاس، آئیے چلیے، خرم نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ نظر چرا کر بولی، تم چلو، میں ذرا کچن دیکھ لوں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کیا کھاؤ گے؟ اور وہ عروبہ کہاں گئی؟ میرا ہاتھ ہی بٹا دیتی۔ عروبہ نام ہے سسٹر کا؟ وہ تو بہت ناراض ہے، بہت مشکل سے ہمیں لے کر آئی ہے۔ خرم اس کے ساتھ کچن میں چلا آیا اور پھر پوری تفصیل بتانے لگا کہ کس طرح عروبہ ان کے آفس آئی تھی۔ پھر وہ اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے آفس جا پہنچا تھا۔ مجھے نہیں بتایا عروبہ نے، آسماں اس کی ساری بات سن کر بولی، اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ ہے کہاں؟ خرم نے پوچھا۔ ادھر چھوٹے کمرے میں، لیکن بیٹا تم ابھی اسے نہ چھیڑو، آئی تھی وہ بہت رو رہی تھی، اور ایسی حالت میں وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گی۔ تم جاؤ اپنے نانا ابا کے پاس بیٹھو، میں بس ابھی کھانا تیار کر لوں گی۔ اسما نے زبردستی اسے اندر بھیج دیا، پھر جلدی سے پتیلی میں چاول نکال کر بھگوئے۔ اس کے بعد اس خیال سے کہ شاید خرم کو چاول پسند نہ ہو، تسلے سے آٹا نکال کر سیدھی ہوئی تھی کہ دروازے میں منیب احمد کو کھڑے دیکھ کر بالکل غیر ارادی طور پر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو اسما؟ منیب احمد کے لہجے میں درمیانی ماہ و سال کی تھکن اتر آئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود جواب نہیں دے سکی تو منیب احمد اس کے قریب پنجوں پر بیٹھتے ہوئے بولے، بے شک میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن سزا کاٹنے کے بعد تمہارے پاس آیا ہوں، پھر بھی اگر تم چاہو تو میرے لیے مزید سزا تجویز کر سکتی ہو۔ اسما کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپک کر آٹے میں جذب ہونے لگے تھے۔ عورت اپنے مرد کے ہاتھوں قتل بھی ہو جائے تو اس سے اپنے خون کا حساب نہیں مانگتی، یہ اس کی مجبوری ہے کہ معاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا نام ہی اس کے تحفظ کی ضمانت ہوتا ہے۔ یہ ضمانت نہ ہو تو مضبوط قلعے بھی امان نہیں دے سکتے۔ سارا دن اسما کی منت سماجتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن رات میں اسے پکارتے پکارتے جب نانا ابا کی آواز برآ گئی تب اس نے تڑپ کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا، اور خود اس کی یہ حالت تھی کہ بھوک پیاس اور شدت گریہ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ چلے گئے وہ؟ دیکھو کوئی نہیں ہے، نانا ابا نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر تو نہیں آئیں گے نا؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ بیٹا وہ تمہارا باپ ہے اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں، وہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ اچھا اچھا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ نانا ابا نے فوراً سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے اسے تسلی دی، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، اب تم میری مانو، جلدی سے منہ دھو کر آؤ، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اتنی رات ہو گئی، تمہارے بغیر کیسے کھاتا؟ تمہیں مجبوری کا احساس نہیں ہے؟ مجھے تو ہے۔ نانا ابا نے نرمی سے اسے احساس دلایا تو بے پناہ ندامتوں میں گھر کر کہنے لگی، نانا ابا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں، چلیے آپ بیٹھے، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ شاباش۔ نانا ابا اس کا سر ٹھیک کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے پہلے منہ ہاتھ دھویا، پھر کھانا نکال کر اندر آئی تو نانا ابا کے ساتھ اسما کو بیٹھے دیکھ کر باختیار پوچھ گئی، آپ نے بھی نہیں کھایا؟ اسما نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں بن گئی جیسے سنا ہی نہیں۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح خائف ہونے کے بجائے چڑھ کر کہنے لگی، آپ کتنی بھی ناراض ہوں، میں منیب احمد کو ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی، اگر وہ دوبارہ یہاں آئے تو میں اپنا انتظام کہیں اور کر لوں گی۔ اسما نے پریشان ہو کر نانا ابا کو دیکھا تو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اس سے بولے، ایسے نہیں کہتے بیٹا، تم ابھی نہ سمجھو، بڑوں کے معاملات میں تمہیں نہیں بولنا چاہیے۔ بڑوں کے معاملات صرف بڑوں کا معاملہ نہیں ہے نانا ابا، اس میں زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ میرا باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاری ہے میں نے، اور جب میں نے ان کے بغیر رہنا سیکھ لیا تب وہ آ کر جتانا چاہتے ہیں۔ وہ پٹ پڑی تھی، ان سے کہیں وہ اپنی دنیا میں مگن رہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دنیا بھی اتنی ہی محدود ہے جتنی تمہاری، ہاں اگر شادی کر لیتے تو۔ نانا ابا نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی، یہی بتانے آئے تھے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، رہے تو بہت ٹھاٹھ سے ایک عمر گزار لی، اب خدمت کروانے کا وقت آیا تو دودھ کھاری ہوئی بیوی یاد آ گئی ہوں۔ ہاں ایسا نہیں ہے بیٹا، انہوں نے پہلے بھی بہت تلاش کیا تھا تمہاری امی کو۔ نانا ابا اس کی بات سے پریشان ہو گئے تھے، آپ ان کی بات کا یقین کر سکتے ہیں، میں نہیں۔ وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نانا ابا کو یہ موضوع ختم کرنا پڑا۔ اچھا چلو کھانا کھاؤ۔ سر جھٹک کر اپنے پلیٹ پر جھک گئی تب اسے اسما کی غیر معمولی خاموشی محسوس ہونے لگی۔ پتہ نہیں کہ وہ کیا سوچ رہی تھی، اس نے چاہنے کے باوجود ٹوکا نہیں اور جلدی سے کھانا ختم کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ گو کہ نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ دوپہر میں روتے روتے سو بھی گئی تھی، اور پھر شام میں اسما کے دروازہ پیٹنے پر ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔
اس لیے اب نیند کا آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ دل و دماغ الگ سے بوجھل ہو رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر چائے بنانے کے غرض سے کچن میں آ گئی۔ اسماء اور نانا ابا کے دھیرے دھیرے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان کا موضوع وہی شخص ہوگا جس نے اسے اپنی شفقتوں سے محروم کر کے اس کے اندر ایسا خلا چھوڑا تھا جس میں وقت نے بے اعتباری کا زہر بھر دیا تھا کہ اسے دنیا کا ہر شخص انہی جیسا نظر آنے لگا تھا، خود غرض، دھوکے باز اور فریبی۔ وہ چائے کا مگ تھامے پنجرے کے پاس آ کھڑی ہوئی اور سوئے ہوئے طوطے کا پنجرہ ہلا کر اٹھا دیا۔ سنو، میں بہت اداس ہوں اور مجھے غصہ بھی بہت آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے زمین آسمان ایک کر دوں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں پاگل تو نہیں ہوں؟ روبا روبا، طوطے نے پہلے پر پڑپڑائے، پھر چلانے لگا۔ تم بہت اچھے ہو، میرے بہت اچھے دوست ہیں نا؟ ٹیں ٹیں ٹیں۔ اچھا سنو، کل جب میں آفس جاؤں گی نا، لیکن میں آفس کیسے جاؤں گی؟ میرا مطلب ہے شجیع الحسن پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا انہوں نے کہ میں اپنے باپ کو دیکھ کر پریشان کیوں ہو گئی تھی، اور اگر انہوں نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے پہلے 2 جملے طوطے سے کہے تھے، پھر اپنے آپ سوچنے لگی تھی، اور اسی نہج پر سوچتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے واقعی اپنی پوزیشن بڑی آکورڈ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں منیب احمد نے شجیع الحسن سے اپنا تعارف کس انداز سے کرایا تھا، اور جانے اس کے بارے میں کیا کہا ہوگا۔ یہی سب سوچ کر اس کا آفس جانے کو دل بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن محض اسماء اور نانا ابا پر جتانے کے لیے کہ منیب احمد کی آمد اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ معمول کے مطابق آفس آئی تھی۔ میرا خیال تھا اپنے فادر کے آنے کی خوشی میں آج آپ چھٹی کریں گی، شجیع الحسن نے اس کے ستے ہوئے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ قصداً ذرا سا مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں آپ کے فادر، یا مستقل؟ ان کا انداز گریزنے والا نہیں تھا، لیکن وہ کیونکہ منیب احمد سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے رکھائی سے بولی، آئی ڈونٹ نو۔ پھر فوراً احساس ہونے پر وضاحت بھی کرنی پڑی، میرا مطلب ہے سر کہ ابھی کچھ طے نہیں ہے۔ ہی از ویل پرسنالٹی، میں ان سے دوبارہ ملنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تو وہ اندر ہی اندر پریشان ہو گئی اور فوراً کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس بار ان کا لہجہ معنی خیز ہو گیا تھا، جس سے ان کا دل یک بارگی پوری قوت سے پھیل کر سمٹا تھا، لیکن فوراً انجان بن گئی۔ نو سر، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ سوچ لیں۔ شجیع الحسن نے کھوجتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ البتہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تو وہ آئے ہیں، عزیزوں رشتہ داروں سے ملیں گے، اجنبی کی باری تو بہت بعد میں آئے گی۔ وہ بے نیازی کے ساتھ حاضر دماغی میں بھی کمال مظاہرہ کرتی تھی۔ چلیں، جب اجنبی کی باری آئے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ جانے کس خیال کے تحت مسکرائے تھے، تب تک میں یہاں ہوں گی ہی نہیں، اس نے سوچا، اور انہیں دیکھ کر یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں احسان پر غصہ آ رہا تھا، جس نے ان کے تینوں بہنوں کی موجودگی میں اروبا کا ذکر چھیڑ کر یہ بھی بتا دی کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور پھر خود آرام سے بیٹھا مسکرائے جا رہا تھا، بلکہ اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، جو بہنوں کے سوالوں پر پریشان ہو رہے تھے۔ کیسی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ بس ہمیں ابھی اس کے پاس لے چلیں۔ تم سب کا دماغ خراب ہے، فضول آدمی کا یقین کر کے میری بات ہی نہیں سن رہے۔